أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. یہ چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے جو عقائد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نزول قرآن کے وقت ان کو ذکر کیا ہے، اور پھر ان عقائد کا باطل ہونا اور عقلی اعتبار سے ان کا ناقابل قبول ہونا، ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار تھا، ایک معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے. ان میں سے پیدائش کے وقت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گود میں ہیں اور ان کی والدہ جب شہر میں لے کر آئی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوا ہے اور لوگوں نے سوال کیا ہے، طرح طرح کی باتیں کی ہیں، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب کوئی بولے یا کوئی انسان تمہاری طرف آئے تو تمہیں یہ اشارہ کرنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتی، باقی سارا کام ہمارا ہے. لہذا جب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر شہر میں داخل ہوئیں تو اس وقت لوگوں نے طرح طرح باتیں کی، باپ کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے کہ ماں ایسی نہیں تھی، باپ ایسا نہیں تھا، مریم تو نے یہ کیا کیا. تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی چند لمحوں کا ہے، اس کی طرف جب اشارہ کیا تو شہر والے اور زیادہ بھڑک اٹھے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم یہ بچہ جو ابھی تمہارے گود میں پڑا ہوا ہے یہ کیسے بات کرے گا. بہانہ بنانا ہی تھا تو کوئی ڈھنگ کا بہانہ بناتی. یہ بات ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند منٹوں یا گھنٹوں کے پیداوار ہیں، انہوں نے فوراً کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور آگے بھی ہے. لہذا یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ ایک بچہ جو ابھی کچھ دیر پہلے پیدا ہوا ہے وہ ایک فصیح انداز میں، فصیح اور بلیغ طریقے پر وہ ہم کلام کر رہا ہے. وہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رسول بنایا گیا ہے، مجھے اللہ نے نماز کا اور اسی طرح زکوٰۃ کا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے. تو یہ بڑا تعجب خیز معاملہ تھا لوگوں کے لیے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی آتا ہے
کہ آپ علیہ السلام کوئی مادر ذات نابینا ہو، آپ ہاتھ پھیر دیتے، وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے والا بن جاتا، یعنی بینائی صحیح سالم ہو جاتی، چاہے وہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا۔ اسی طرح کوئی برس کے مرض میں مبتلا ہے، آپ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، وہ بھی درست ہو جاتا، صحیح ہو جاتا، ایسا لگتا کہ کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام پرندے کی ایک شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ فضاؤں میں اڑنے لگتا، گویا اس میں روح پڑ گئی۔ اس کے علاوہ آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ قبر سے باہر آ جاتا۔ تو یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اور ان کی پیدائش بھی جو عام قانون تھا اس سے ہٹ کر ہوئی تھی۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کے عقائد گھڑ لیے۔ ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ جو آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی در حقیقت خدا ہے، یعنی مریم کے بطن سے جو مسیح کی شکل میں اس کائنات کے اندر آئے وہ خدا تھے۔ وہ کائنات کے گناہوں کو دھونے کے لیے، معاف کرنے کے لیے اس شکل میں آئے، جیسے غیروں کے یہاں دیوی دیوتا اوتار اس طرح کے جو تصورات ملتے ہیں، وہی عقیدہ ان عیسائیوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی مسیح کی شکل میں دنیا میں تشریف لایا۔ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے، جن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ہی اللہ تھے، وہ کافر ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا اس مشن سے وہ ہٹ گئے۔ لہذا یہ حضرات جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ کافر ہیں۔ اور پھر کفر اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کے صفات میں کسی مخلوق کو شریک کر دے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے مقابل کوئی رب لا کر کھڑا کر دے کہ اللہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات یعنی جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی مخلوق کے لیے ثابت کر دے۔ وہ یہ کہے کہ روزی میں وسعت اور تنگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے، اور یہ فلاں جو پیر ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ اولاد دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اولاد اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں ولی بھی دیتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ اب وہ شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات ہو، یہ دونوں شرک ہیں، اور ان میں جو مبتلا ہے وہ مشرک ہے۔ اور شرک اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک سے کمتر جو گناہ ہیں ان میں سے جس کے لیے چاہوں گا توبہ کے بغیر معاف کر دوں گا، جن کا چاہوں گا تو وہ توبہ کریں گے اور ان کا جو نام اعمال ہے اس سے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا، مہر لگ جائے گی معافی کی۔
لیکن شرک سے جو کم ہے، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا معاف نہیں کرے گا۔ لہذا یہاں بھی فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب جب جنت حرام ہو گئی تو مرنے کے بعد جو دوسری جگہ ہے، جو دوسرا مقام ہے جہنم، وہ اس کے لیے طے ہو گیا اگر توبہ کے بغیر کوئی آدمی حالت شرک میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لہذا آگے فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جب جنت اس کے لیے حرام ہو گئی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالم جو اس طرح کے شرکیہ عقائد میں مبتلا ہوں، ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی حمایتی موجود نہیں ہوگا، سب ان سے دور رہیں گے۔ یہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پکاریں گے بھی تو ان کے قریب کوئی نہیں آئے گا، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں۔ لہذا یہ عیسائیوں کی ایک جماعت، ان کا جو عقیدہ تھا اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک جماعت اور تھی، ان کا عقیدہ عجیب و غریب تھا۔ وہ یہ کہتے تھے، یہ خاص طور سے اس فرقے کو یعقوبیہ اور ملکانیہ کہا گیا ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ باپ بیٹا اور مریم یہ تینوں مل کر ایک ہیں، اور انہی لوگوں میں سے ایک دوسری جماعت تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ باپ بیٹا اور روح القدس یہ تینوں مل کر ایک ہیں، یعنی تین میں سے ایک، باپ بیٹا اور روح القدس یہ تینوں مل کر خدا ہے۔ اب یہ تینوں مل کر خدا ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا تینوں جو تھے یہ الگ الگ جز تھے؟ اس لیے کہ کل جو ہے اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، تو جب یہ تمام مل کر ایک بنے ہیں تو ان میں سے ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے، تو یہ تینوں الگ الگ تھے؟ کہتے نہیں، تینوں الگ الگ نہیں تھے، یہ جز نہیں ہے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے نام تلاش کیا اقنوم، اور کہا ان کے عقائد کے مطابق اقنوم ثلاثہ، یعنی وہ جز نہیں ہے تو کیا کل ہے؟ وہ کل بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ ایسا عقیدہ ہے جو آج تک کسی کو سمجھ میں نہ آ سکا۔ ایک چیز شریعت میں وہ ہوتی ہے جو عقل سے ماورا ہوتی ہے، یعنی عقل کی رسائی اس تک نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بات سمجھائی جائے، جب اس کی حقیقت سمجھ میں آئے تو عقل قبول کرتی ہے۔ ہماری شریعت میں بہت سی چیزیں ہیں، ان میں کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ چیز جب کھلتی ہے تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ خلاف عقل ہے، وہاں عقل اسے تسلیم ہی نہیں کرتی کہ بھائی جب تین مل کر ایک ہیں تو کیا یہ تینوں الگ الگ جز تھے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ الگ الگ نہیں تھے، یعنی یہ جز نہیں ہے۔ مطلب یہ ایسا عقیدہ ہے جسے آج تک وہ خود نہیں سمجھ سکے جنہوں نے اس عقیدے کو وجود دیا، اور بہت سے لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو اب جب اس پر سوال در سوال ہوتے رہے تو انہوں نے آخر میں تھک ہار کر کہا کہ بھائی یہ آیات متشابہات جیسی ہیں، کہ جس طرح قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، اسی طرح یہ ہمارا بھی معاملہ ہے، اقنوم ثلاثہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ لیکن یہ بات یہ کہنا درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیات متشابہات جو قرآن کریم میں ہے، مثلا اللہ نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب اس ہاتھ کی جو گناہ ہے، جو اس کی حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے۔ بس اس سے ہم یہاں پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ کی اس سے جو بھی مراد ہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ حقیقت ہم نہیں جانتے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ید اللہ کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا عقائد اس کے بارے میں وہ کچھ سمجھے ہی نہ، کچھ جانے ہی نہ،
تو ظاہر سی بات ہے اس کا عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عقائد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہے، یہ تو عقائد میں سے ہے جو بنیادی چیز ہے۔ جب ہمیں ہمارا عقیدہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس صورت میں پھر گاڑی آگے کیسے چلے گی؟ لہذا یہاں قرآن نے ذکر کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ بھی کافر ہیں اور پکے کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اللہ نے اس پر کوئی دلائل قائم نہیں کیا، وہ اتنا باطل اور بودی بات ہے، عقل سے دور کی بات ہے کہ کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بھائی اللہ تو ایک ہی ہے، یہ کیا لے کر آئے ہو کہ تین مل کر ایک اور تین الگ الگ جز بھی نہیں اور یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو کیا دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہو؟ بات صاف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس کہنے سے باز نہیں آئے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مل کر ایک ہے، اللہ تیسرا ہے تین میں سے، اگر یہ لوگ اس بات سے باز نہیں آئے تو ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا، یعنی ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ اگر یہ ان عقائد سے توبہ نہیں کیا، ان سے باز نہیں آئے تو پھر ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے کہ من مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں یہ محض ایک رسول ہے، یعنی وہ خود عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ مسیح ابن مریم، اس میں یہ بات موجود ہے کہ بھائی جو مریم کے بطن سے پیدا ہوا ہو، جو اپنے وجود میں ماں کا محتاج ہو، پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر احتیاج سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ ماں کے پاؤں دبا رہا ہے، ماں کا خادم بنا ہوا ہے، ماں کے سامنے اف تک نہیں کرتا، با ادب کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ماں کا مقام بیٹے سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا جب تم یہ خود کہہ رہے ہو کہ مسیح یہ مریم کے بیٹے ہیں تو کچھ عقل کا استعمال کرو کہ جو بیٹا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اپنے وجود میں ماں کا محتاج ہے، دنیا میں آنے کے لیے ماں کا محتاج ہے، تو پھر خدا ہر احتیاج سے پاک ہے۔ یہ بات تمہیں بتلائی گئی، کتابوں میں اتاری گئی، یہ چیزیں سمجھائی گئیں، اس کے باوجود تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ آگے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور مزیدار بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی پہلے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ یہ معجزات رہے ہوں اور اس طرح چیزیں ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئی ہوں، بلکہ رسولوں کی ایک لائن ہے جو اپنے اپنے دور میں آئے ہیں اور لوگوں کے سامنے معجزات دکھائے ہیں، قوموں کو سمجھایا ہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر معجزات دکھانا یہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ خدا ہیں، تو اس سے بڑے بڑے اور عظیم معجزات انبیاء علیہم السلام نے دکھلائے ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ عصا ہے ہاتھ میں، زمین پہ ڈال رہے ہیں، وہ ایک اژدہا بنتا ہے، وہی ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر عصا ہے، اسی عصا کو دریائے نیل پر مارتے ہیں، خشک راستے بنتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا، اور ہاتھ بغل میں لے جاتے ہیں تو ایک روشن اور چمکدار روشنی کے شکل میں ہاتھ تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں سے شعاعیں اور کرنیں نکلتی ہیں۔
تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہا؟ یا اسی طرح اگر باپ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کوئی خدا ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، لیکن انہیں تو کسی نے خدا نہیں کہا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نظارے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، کہیں بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر کہیں اس کی قدرت اور عام قانون یہ ہے کہ جب میاں بیوی دونوں ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں کائنات کے اندر ایک نئی جان اور ننھی صورت جو ہے وجود میں آتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کے قدرت کے نظارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل ان چیزوں کے پیچھے کار فرما ہے، نہ کہ یہ لوگ خود خدا ہو گئے ہیں۔ یہ سارا کارنامہ انجام دے رہا ہے اللہ رب ذوالجلال۔ لہذا فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے رسول گزرے ہیں، بڑے معجزات دکھائے ہیں، اور اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ان کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یعنی بعضوں نے کہا کہ ان کی جو والدہ تھیں یہ نبیہ تھیں، اس کی تردید ہے کہ وہ نبیہ نہیں ہیں بلکہ صدیقہ ہیں، اس لیے کہ اگر نبیہ ہوتی تو نبی سے کمتر مقام صدیق کا ہے، یعنی نبوت کے بعد ولایت میں سب سے اونچا مقام صدیقیت کا ہے، اس مقام پر ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ اور جو کچھ وحی کے تعلق سے بات آ رہی ہے وہ الہام کا مسئلہ ہے، اور الہام غیر نبی کو بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص جو ہستی کھانا کھانے کی محتاج ہو، جس کو بھوک لگتی ہو، تو اس کی ہزاروں ضروریات ہیں، وہ ضروریات سے بندہ ہو، بھائی کھانا کھانا ہے تو پھر اس کے لیے کسب بھی ضروری ہے، اس کے لیے پھر کاروبار بھی ضروری ہے، کھیتی باڑی بھی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی کھانا کھانا یہ ہزاروں ضروریات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ضروری تمام طرح کے ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یہ ضرورتوں میں گھرے ہوئے تھے، یہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بشری جو تقاضے ہیں وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو جو آدمی محتاج ہو، بشری تقاضے جس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، تو کیا یہ واضح علامت نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے؟ لہذا فرمایا کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے۔ پھر فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو اللہ کیسے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی آیات کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں قدم قدم پر کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جگہ جگہ دلائل سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے، لیکن پھر فرمایا ثم انظر عنا یؤفکون، پھر کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ یؤفکون یہ مجہول آیا ہے، ان کو کوئی بھگا رہا ہے، ان عقائد پر چلا رہا ہے، وہ ہے کون؟ یا تو نفسانی خواہشات ہیں، یا دنیاوی مال و محبت ہے، اور یا پھر شیاطین ہیں جو ان باطل عقائد کی طرف ان کو دوڑائے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا فرمایا انا یؤفکون، یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں، یعنی یہ جو بھاگے جا رہے ہیں ان کو جو بھگانے والے لوگ ہیں یا تو نفسانی خواہشات ہے، اور یا پھر مال کی محبت ہے، اور یا پھر شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 76 میں فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیا نفع نقصان کے مالک تھے؟ تو تم کیا ایسے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کی
تم پوجا کرتے ہو، ان کو خدا بناتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، تو یاد رکھو اللہ سن رہا ہے، علیم اور جان بھی رہا ہے، یعنی جو بات بول رہے ہو وہ تو سن رہا ہے، اور علیم جاننے والا ہے، جو نہیں بول رہے ہو، جو تمہارے جذبات ہیں، جو تمہارے وساوس ہیں، ان تمام کو بخوبی جاننے والا ہے۔ بندوں سے ان چیزوں کو چھپا سکتے ہو، لیکن بندوں کے رب پر وہ ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ پھر آگے ایک نصیحت فرمائی کہ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، بلکہ اعتدال کا راستہ تلاش کرو، معتدل بنو۔ غلو نہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہود چلے گئے اور انہیں ولد الزنا قرار دیا، نعوذ باللہ، یہ کہا کہ مریم نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کہاں پہنچ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے نفرت میں، یعنی افراط، شدت، عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی، یہ ایک انتہا پر چلے گئے۔ اور دوسرا عیسائیوں کا کیا ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ معتدل راستہ کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ بھی اس پیغام کے پابند ہیں۔ لہذا نصیحت کی کہ دیکھو دین میں غلو مت کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور جو نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات کے جو پجاری ہیں، جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو زندگی گزار رہے ہیں صرف اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ان کے سامنے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ساری چیزیں ہمیں ملیں۔ اب وہ آیا جائز طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، حلال ہو، حرام ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معتدل راستوں پر چلنے کی اور افراط و تفریط سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔